السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج آپ کا ٹاپک اعتباری زر اور ترسیل زر کے جدید آلات ہیں، جس میں سب سے پہلے کریڈٹ کارڈ ہے۔ کریڈٹ کارڈ ایک زر پلاسٹک بھی اس کو کہا جاتا ہے، جس کے اوپر ایک میگنیٹک سٹرپ ہوتی ہے جو کسی بینک یا کاروباری کمپنی کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے۔ آج کل بینک اپنے گاہکوں اور امانت داروں کو ڈپازٹ نقدی کی بجائے کریڈٹ کارڈ کی شکل میں بھی لون دیتے ہیں۔ اس پر کارڈ ہولڈر کا نام اور دیگر کوائف کی نقاشی کی ہوتی ہے، یعنی وہ ایمبوس کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں بینک پہلے یہ اطمینان حاصل کر لیتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ لینے والے کی مالی حیثیت قابل اعتماد ہے۔ یہ کارڈ شناختی کارڈ کے سائز جیسا ہوتا ہے اور پلاسٹک کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے پلاسٹک زر کہا جاتا ہے۔ کارڈ بنانے کی بینک سالانہ فیس بھی وصول کرتا ہے، اور کارڈ کی روح سے خرچ کی جانے والی رقم عموماً 10,000 روپے سے لے کر 4,99,000 روپے تک ہوتی ہے۔ کریڈٹ کارڈ کی مدد سے اپنے یا کسی دوسرے ملک میں ہر قسم کی خریداری کی جا سکتی ہے، اور نقد رقم کی شکل میں ادائیگی کرنے کی بجائے دکاندار کو یہ کارڈ پیش کر دیا جاتا ہے۔ تاہم یہ کارڈ صرف اسی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے جب جس دکان پہ آپ شاپنگ کرنے گئے ہیں وہاں سوائپنگ مشین موجود ہو۔ مثلا اگر آپ کسی پیٹرول پمپ پہ گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے گئے ہیں تو وہاں اگر ان کے پاس یہ مشین جو سوائپنگ مشین ہے یہ موجود ہوگی تو تب آپ اس کارڈ کو اس میں سے سوائپ کروا کر پیمنٹ کر دیں گے، اور ایسی صورت میں مشین 3 پرچیاں نکالتی ہے۔ ایک کارڈ ہولڈر کو دے دی جاتی ہے، اور اس کے اوپر کارڈ ہولڈر کا نام بھی ہوتا ہے پرچی پہ، کارڈ کا نمبر ہوتا ہے، تاریخ ہوتی ہے، پیٹرول پمپ کا نام ہوتا ہے اور اس کی مالیت اور کارڈ جاری کرنے والے بینک کا نام۔ ایک پرچی اور کارڈ واپس کارڈ ہولڈر کو دے دیا جاتا ہے، دوسری پرچی اس بینک کو بھیج دی جاتی ہے جس بینک نے یہ کارڈ جاری کیا ہوتا ہے، اور تیسری پرچی پیٹرول پمپ والے خود رکھ لیتے ہیں۔ ہر ماہ بینک خرچ کی گئی رقم کا ریکارڈ کارڈ ہولڈر کو مہیا بھی کرتا ہے، اور اس کے اکاؤنٹ سے رقم بما سود کاٹ لیتا ہے۔ یعنی اس نے اگر اس گاہک کو یہ سہولت دی ہے، اس کسٹمر کو سہولت دی ہے کہ اس کو کریڈٹ کارڈ یعنی جتنا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں اس سے کچھ زیادہ وہ خرچ کرنے کے لیے اس کو کارڈ میں لمٹ دے دی جاتی ہے، تو پھر اس پہ وہ سمجھ لیں ایک قسم کا وہ قرض ہے، تو وہ سود بھی کاٹے گا۔ اکاؤنٹ ہولڈر سے وہ یا نقد رقم کے طور پہ وہ وصول کر لیتا ہے۔ اس طرح جو پیٹرول پمپ جو ہے یا دیگر اشیاء کی خریداری کے وقت فروخت کرنے والے اداروں کو ادائیگی کر دیتا ہے۔ یوں کریڈٹ کارڈ مہیا کرنے کا اصل انتظام ان 3 امریکن کمپنیوں کے پاس ہے، جس میں ماسٹر، ویزا اور امریکن ایکسپریس، یہ 3 کمپنیاں ہیں جو کارڈ ایشو کرتی ہیں۔ کریڈٹ کارڈ جاری کرنے والے بینک مذکورہ کمپنیوں کو سروسز چارجز وغیرہ ادا کرتے ہیں۔ یوں کریڈٹ کارڈ ہولڈرز شاپنگ کرنے کے لیے اپنے پاس نقد رقم رکھنے اور خرچ کرنے کی تکلیف سے بچ جاتے ہیں، اور صرف کریڈٹ کارڈ ہی ہر جگہ پیش کر کے خریداری کر لیتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں یا کسی دوسرے ملک میں ہوں۔ کریڈٹ کارڈ کی حفاظت بھی کاغذی نوٹوں اور جو بیریئر چیک ہیں ان کی طرح کرنی پڑتی ہے، کیونکہ گم ہونے کی صورت میں کوئی شخص بھی ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ یعنی جس کو بھی کارڈ ملے گا وہ اس کارڈ سے فٹافٹ اگر شاپنگ کرنی چاہے تو وہ اس کو ان شاپنگ مالز میں جہاں پہ یہ مشینیں رکھی ہوئی ہیں دکانداروں نے، وہاں پہ وہ آرام سے اپنی شاپنگ کر کے کارڈ سوائپ کروا لے گا اور وہاں سے رقم نکل جائے گی۔ اب ضروری نہیں ہے کہ کریڈٹ کارڈ بنوانے والا شخص بینک سے قرضے کی صورت میں ہی کارڈ حاصل کرے، بلکہ وہ بینک میں رکھی ہوئی اپنی امانت، یعنی اس نے ایک کھاتہ تو کھلوایا تھا، ایک اپنے اکاؤنٹ کھلوایا تھا، اس میں اس نے جو پیسے جمع کروائے، ویسے جو اس کا ڈپازٹ تھا، جو جمع شدہ رقم تھی، وہ اس کو بھی صرف اسی کو یوز کر سکتا ہے۔
چیک وغیرہ کے ذریعے نکلوانے کی بجائے وہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اس کو استعمال کر لے گا. اس کے ذریعے رقم خرچ کرتا ہے اور بینک سے نکلواتا رہتا ہے. پاکستان میں کریڈٹ کارڈ کی سہولت تقریباً سبھی بینکوں نے مہیا کر رکھی ہے. دوسرے نمبر پہ اب اے ٹی ایم کارڈ، جو کہ بہت ہی ایک کامن چیز ہو چکی ہے اور تقریباً ہر بینک اپنے کھاتہ داروں کو، اکاؤنٹ ہولڈرز کو جب ان کا اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو ان کو اے ٹی ایم کارڈ کی سہولت بھی دیتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کا زر پلاسٹک ہے. یہ عام طور پہ کیش کو نکلوانے کے لیے اے ٹی ایم مشینیں جو 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہوتی ہیں، تو بینک تو اپنی مخصوص ٹائمنگز میں بند ہو جاتے ہیں. اے ٹی ایم مشین کے اوپر جا کر وہ آرام سے جو کسٹمر ہے یا گاہک ہے یا جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے وہ آرام سے اپنا یہ اے ٹی ایم کارڈ استعمال کر کے اپنی رقم کو نکلوا سکتا ہے. بینک بیلنس اپنا چیک کرنا ہو تو وہ بھی آرام سے اے ٹی ایم مشین پہ جا کے وہ اپنا بینک بیلنس بھی چیک کر سکتا ہے. کسی تیسری پارٹی کو اگر اس نے ادائیگی کرنی ہو تو بھی وہ اس کو یوز کر سکتا ہے. اور یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی اگر کرنی ہو یا بینک کی اسی برانچ یا کسی دوسری برانچ میں فنڈ منتقل کرنا ہو یا رقم کی منتقلی کرنی ہو تو بھی وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے گاہک زیادہ سے زیادہ مقررہ حد تک روزانہ اپنے اکاؤنٹ میں سے بیلنس کے مطابق رقم نکلوا سکتا ہے. یعنی جیسے کریڈٹ کارڈ میں بیلنس سے زیادہ خرچ کر سکتا ہے، اس میں اے ٹی ایم میں ایسا نہیں کر سکتا. اے ٹی ایم کارڈ میں صرف اس کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے پڑے ہوں گے وہ انہی پیسوں کے حساب سے اس کو یوز کر سکے گا، اور اس کی بھی ہر روز کی ایک خاص لمٹ ہے. جیسے کہ کسی بینک کی 30,000 ہے، کسی کی 40,000 ہے، اس سے اوپر نہیں نکلوایا جا سکتا یا نہیں منتقل کیا جا سکتا. تو اس حساب سے کریڈٹ کارڈ سے یہ مختلف ہے. گاہک اس کارڈ کے ذریعے مختلف اکاؤنٹ میں یا کسی اور پارٹی کو فنڈ ٹرانسفر کر سکتا ہے. یہ بیلنس کے بارے میں بھی معلومات ممبر بینک سے کر سکتا ہے. اور تمام اے ٹی ایم کارڈ جو ہیں وہ ڈیبٹ کارڈ کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں. اچھا، تیسرا اب ہے آن لائن بینکنگ. یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ لوگوں کو بذریعہ انٹرنیٹ گھر پر بینکاری کی سہولیات اور سرگرمیاں فراہم کرتا ہے. یعنی آپ کو اے ٹی ایم کارڈ کے طور پہ جب آپ جاتے ہیں، بینک کی اے ٹی ایم مشینیں جہاں لگائی ہوئی ہیں وہاں تک آپ کو جانا پڑتا ہے. آن لائن بینکنگ میں آپ کو کہیں بھی نہیں جانا پڑے گا. آپ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے آرام سے اپنے آن لائن بینکنگ کا سسٹم اگر آپ نے بینک کے ذریعے آن کروایا ہوا ہے تو اس سے آپ آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسہ اگر بھیجنا چاہیں تو آپ آسانی سے بھیج سکتے ہیں. بذریعہ آن لائن بینکنگ روزانہ کا لین دین بھی آپ کر سکتے ہیں. مثلا اکاؤنٹ سے رقوم کی ٹرانسفر، اکاؤنٹ بیلنس سے متعلق معلومات لینی ہے، بلوں کی ادائیگی، بجلی کا بل آپ نے ادا کرنا ہے، گیس کا بل ادا کرنا ہے، ٹیلی فون کا بل ادا کرنا ہے. آپ گھر بیٹھے آرام سے آن لائن بینکنگ کے ذریعے آپ یہ بل ادا کر سکتے ہیں. اور کسی کو ادائیگی روکنے کی درخواست بھی آپ اسی طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں. جبکہ کچھ آن لائن قرضہ کریڈٹ کی درخواست بھی کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ کے بارے میں معلومات دن رات کسی بھی وقت کہیں بھی آن لائن دیکھی جا سکتی ہیں. یعنی آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ہونا چاہیے تو تب آپ اس سہولت کو استعمال کر سکیں گے. آن لائن بینکنگ انٹرنیٹ کو بطور ڈیلیوری کاروباری سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ جدید کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے استعمال کا نتیجہ ہے، جو کہ روایتی طریقے جو پرانے تھے کہ کاغذی نوٹ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اس میں کتنا وقت بھی لگتا تھا، پہلے نوٹ سنبھالنے بھی پڑتے تھے. یہ سارا کچھ اس سے ہٹ کر یہ بہت آسان سہولت کے ساتھ اور سیف طریقے کے ساتھ آپ آسانی کے ساتھ دوسرے کو آن لائن ذریعے سے آپ ایک اپنے بینک سے رقم دوسرے کے کھاتے میں آن لائن آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. پہلی اس میں آن لائن بینکنگ کے فوائد میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ روایتی بینک سے ہٹ کر آن لائن بینکنگ کبھی بند نہیں ہوتی. ہفتے کے 7 دنوں میں 24 گھنٹے دستیاب ہے. یہ سب کچھ ایک صرف کلک کے فاصلے پر ہے. یعنی آپ اپنے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا آن لائن شفٹ ہو جائے گا. لین دین کی رفتار آن لائن سائٹ عام طور پہ اے ٹی ایم طریقہ کار سے بھی جلدی بینکاری لین دین کو منظم کرتی ہے. پھر اس کی ایک ہی سروس سائٹ ہے. اپنے تمام بینک اکاؤنٹس تک رسائی اور انتظام سہل اور آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے.
پھر یہ مؤثر بھی ہے، بہت سی آن لائن جو سائٹس ہیں اس کو یہ فراہم اس کے کرتی ہے، جس میں پورٹ فولیو مینیجنگ پروگرام شامل ہیں تاکہ آپ اپنے تمام اثاثوں کا زیادہ مؤثر طریقے سے انتظام کر سکیں۔ پھر ہے ایم ٹی مخفف ہے میل ٹرانسفر کا، یہ بھی انتقال زر کا ایک ذریعہ ہے۔ اس طریقے کے تحت کوئی خاص آلہ استعمال نہیں ہوتا۔ جب رقم کی منتقلی کی درخواست متعلقہ بینک کو کی جاتی ہے تو کچھ پیش بندی کرتے ہوئے بینک مطلوبہ رقم میل ٹرانسفر یعنی ایم ٹی کر دیتا ہے۔ میل ٹرانسفر ہمیشہ اس کے لیے کوئی خاص آلہ نہیں ہے، ایم ٹی کا بغیر کسی تبدیلی کے ہونا ضروری ہے، تاہم یہ طریقہ عام طور پہ فنڈ ٹرانسفر کے لیے بینکوں کا اندرونی انٹرنل عمل اس کا ہوتا ہے، اس سے گاہکوں کے فنڈز ٹرانسفر کے لیے عموماً استعمال نہیں کیا جاتا۔ پھر ایک ٹی ٹی ہے جسے ٹیلی گرافک ٹرانسفر کہا جاتا ہے۔ تمام ملکی جاری کردہ ٹی ٹی ٹیلی گرافک ٹرانسفرز ڈرافٹ سیکشن کے اجراء والے جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں اس میں درج ہوتی ہے۔ ہر ایک ٹی ٹی ایڈوائس کا علیحدہ سیریل نمبر ہے جس پر لفظ ٹی ٹی درج ہوتا ہے۔ ٹی ٹی آرڈرز کی ادائیگی متعلقہ مستفید ہونے والے جو بینیفیشریز ہیں ان کو فوری طور پر کر دی جاتی ہے۔ ٹی ٹی ایڈوائزر کے لیے ٹیسٹ شدہ پیغامات ہوتے ہیں۔ ٹی ٹی جاری کرنے والی برانچ کے لیے آؤٹ ورڈ بیسٹ، جبکہ ٹی ٹی وصول کرنے والی برانچ کے لیے ان ورڈ ٹیسٹ کہلاتے ہیں، اور یہ ٹیسٹڈ میسیجز سینٹرل بینک متعلقہ بینک کا ہیڈ آفس پرنٹ کرتا ہے۔ تمام برانچوں کے پاس اپنے مخصوص معینہ نمبرز ہیں۔ رقوم کی منتقلی کا یہ طریقہ نہایت محفوظ اور سیف سمجھا جاتا ہے۔